معزز سامعین گرامی قدر 17 رمضان المبارک ہے اور اس حوالے سے اسلامی تاریخ کا ایک بہت عظیم الشان واقعہ جس کو ہم واقعہ بدر کہتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مسلسل جمعے پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ جب یہ واقعہ سیرت کے باب میں آئے گا اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ آج اس واقعے کے اندر سے جو چند سبق اور چند واقعات ہیں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سے اوپر ہو چکی ہے، تقریباً 55 برس کے ہیں۔ کوئی بندہ اگر اس کو قتال کا یا خون بہانے کا شوق ہو تو بالعموم یہ میں ان ملحدوں کی اور لبرل مافیا کی اور ان ایتھیسٹ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کتنی عام فہم بات ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں کوئی دوسری شادی کی، 50 برس پورے گزار دی حضرت خدیجہ کے ساتھ، یعنی پوری جوانی بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی، ادھیڑ عمر آئی، اس کے بعد شادیوں کی جو وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ سیرت کے باب میں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح عمر 55 برس کی ہو گئی ہے لیکن اللہ رب العزت نے جہاد کے احکامات کو نازل کیا ہے۔ آپ بتائیے ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، 40 برس کی عمر میں وہ اپنی قوت کے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد تو زوال ہی زوال ہے۔ نبی محترم معاذ اللہ ان کی اس طرح مقصود نہیں ہے زوال کہنا، لیکن عمر تو ادھیڑ پن میں جا رہی ہے، عمر تو بڑھ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 55 سال کی عمر کے اندر تلوار کو بے نیام کرتے ہیں اور اتنی بہادری سے لڑتے ہیں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لڑ رہے تھے، اس طرح تلوار چلا رہے تھے کہ ہم صحابہ نبی کی تلوار کے پیچھے اوٹ لے رہے تھے، نبی کو ہم نے ڈھال بنایا ہوا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور جرأت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ أَلَا أَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا أَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا أَنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ۔ اس ایک حدیث سے سپر پاورز کا، طاقت کا، اسلام کے عروج کا سارے کا سارا فلسفہ مسلمانوں کو سمجھ آ جانا چاہیے جو نہیں آتا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں الا ان القوت الرمی، نشان بازی اصل قوت ہے، نشان بازی اصل طاقت ہے، نشان بازی کی مہارت انسانوں کو، قوموں کو عروج بخشتی ہے۔ بتائیے اس حدیث کے اندر محدثین نے نہیں لکھا یا اس حدیث سے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ قیامت تک سپر پاور جو ہوگی وہی ہوگی جو اسلحہ سازی میں، اسلحے کی صنعت میں آگے ہوگی، نشان بازی کی صنعت میں آگے ہوگی، میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہوگی۔ اس حدیث کے اندر بتائیے کہاں لکھا ہے معیشت جس کی مضبوط ہو وہ دنیا کی سپر پاور ہوگی، یا علم کا انکار نہیں ہے لیکن علم جس قوم کے پاس زیادہ ہوگا وہ سپر پاور ہوگی۔ نبی کریم تو واضح اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس اسلحہ بہترین ہوگا، جس کے پاس ٹیکنالوجی اسلحے کی سب سے اعلیٰ ہوگی وہی سپر پاور ہوگا۔ ہاں ٹیکنالوجی علم سے حاصل ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں، معیشت دنیا کے اندر کویت کی یا سعودیہ کی یا عرب ممالک کی معیشت بہتر ہے کہ امریکہ کی؟ عرب ممالک کی معیشت بہتر ہے، تو کیا یہ معیشت میں بہتر ہونے کے باوجود سپر پاورز ہیں؟ نہیں، سپر پاور کون ہے؟ امریکہ، کیونکہ اس کا میزائل رینج، اس کے پاس اسلحہ سازی کی صنعت، اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی، اس کے پاس کیا چیز ہے؟ معیشت۔ اگر معیشت کی بنیاد کے اوپر سپر پاور بننا ہوتا تو عرب دنیا کی سپر پاورز ہوتے، اور اگر صرف تعلیم کی بنیاد کے اوپر سپر پاور کا انتخاب ہوتا تو اٹھائیے امریکہ کا لٹریسی ریٹ باقی دنیا کے ساتھ موازنہ کیجئے، 10 ملک امریکہ سے زیادہ لٹریسی ریٹ والے ہیں لیکن سپر پاور کیا 20ویں نمبر کے اندر بھی ان کی نام نہیں آتا۔ ثابت یہ ہوا کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی مسلمان وہ نصیحت بھول گئے۔ آج مال بھی ہے، آج پیسہ بھی ہے، آج دولت بھی ہے، آج یونیورسٹیاں بھی ہے، آج علم خریدا بھی جا سکتا ہے لیکن وہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، پاکستان کی بقا، پاکستان کا بچنا ان حالات میں صرف اس وجہ سے ہے کہ پاکستانی قوم نے اسلحہ سازی کے اوپر محنت کی، ایٹم بم بنا لیا، ورنہ یہ ملک پاکستان کو کھا جاتے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے،
پاکستانیوں نے کم از کم نبی کریم کی اس حدیث کو محو نہیں کیا، کم از کم اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا لیا، میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ اور اگر رسول اللہ کا فرمان مسلمان امت نہ بھولتی، اللہ کی قسم جذبہ جہاد کم نہیں تھا۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان مجاہدین کی تعداد ہمیشہ گوروں سے زیادہ رہی ہے۔ ہارے کس وجہ سے تھے؟ وہ تلواریں لے کے لڑتے تھے، ان کے پاس گنے تھی، ان کے پاس پسٹل تھے، وہ دور سے نشانہ لے کے مار لیتے تھے۔ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنی ٹیکنالوجی بھی حاصل نہیں کر سکے، اسلحہ سازی میں عیش و عشرت میں محو ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان عروج چاہتا ہے تو غزوہ بدر سے پہلا سبق یہ سیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس سارا دار و مدار تیاری کے اوپر نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، مسلمان نے حتی الامکان تیاری کرنی ہے، حتی الامکان اسلحہ سازی کی صنعت کو بڑھانا ہے، اور اس کے بعد اسباب پیدا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ توکل اللہ پہ کر لینا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ پھر صرف اسلحے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے رہو، پھر جذبہ وہ پیدا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پیدا کیا۔ کتنے سوار ہیں گھوڑے؟ صرف 2 گھڑ سوار ہیں، صرف 2۔ بدر کے مارکے کے اندر 313 میں 2 گھڑ سوار ہیں، صرف 313 میں 70 اونٹ ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں، نیزہ ہے، کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں، برچی ہے، کسی کے پاس برچی نہیں۔ ایک صحابی کے پاس زنگ آلود تلوار ہے، ٹوٹ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ نے لکڑی کی چھڑی دے دی، لکڑی کی چھڑی لے کے لڑیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کرامت دیکھیے، معجزہ دیکھیے، وہ لکڑی لوہے کی تلوار میں بدل گئی۔ جب اسباب کی تیاری پوری ہو جائے پھر توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سوچتا رہے اب اسلحہ نہیں ہے تو اب کافر کے خلاف جہاد نہیں ہونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل لے کے آنا ہے کہ رسول اللہ سجدے میں پڑھیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تجھے تیرا وہ وعدہ یاد ہے، اللہ تجھے تیرا وہ وعدہ یاد ہے، اللہ یہ مٹھی پر میں آج اپنی ساری عمر کی کمائی لے کے حاضر ہو گیا ہوں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، زندگی بھر کی کمائی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اگر آج یہ لشکر شکست کھا گیا پھر اس دھرتی کے اوپر کوئی تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کون سے الفاظ کہے؟ وہی ماں خدیجہ جیسے، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیا ہو گیا، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد نازل کرے گا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا جب تک آسمان سے بشارتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور پھر باہر آئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، صحابہ کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کی مدد نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، 3000 کا الگ وعدہ کیا، 5000 کا الگ وعدہ کیا۔ یہ دیکھو ابو بکر جبریل امین اپنے گھوڑے کی مہار پکڑ کے بختر بند زرہ بند عالم میں اسلحہ لے کے آ گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کچھ لوگ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے جہاد کو بدنام کر دیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا اسلام جی تلوار کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور رسول عربی نے 55 برس کی عمر میں تلوار کو بے نیام کیا۔ ان بدبختوں کے ہیرو وہ ہیں جو مسلمانوں کو کاٹتے رہے۔ یہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو نہیں ہے، ہمارا ہیرو راجہ داہر ہے۔ راجہ داہر بڑا عظیم آدمی تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے جی 70,000 سادات کو پناہ دی۔ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے ایسے مغلظات بکتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں کتنے سادات بچے تھے؟ وہاں پہ کہیں گے صرف ایک سید زیادہ باقی رہ گیا تھا۔ صرف 30-40 برس کے اندر یہ سید 70,000 پہنچ گئے۔ انہوں نے راجہ داہر کے پاس آگے پناہ لی، محمد بن قاسم ان سیدوں کو مارنے آیا تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کیسے کہتے جھوٹ کے فلسفے، جہاد سے نفرت۔ راجہ داہر ہیرو اور جو مجاہد اعظم محمد بن قاسم ہے وہ ان کی نظر میں جناب ڈاکو ہے۔ اس نے یہ اسلام کے اندر جہاد کی برکتیں تھیں، یہ کفار کے خلاف تلواروں کو بے نیام کرنا تھا۔ کتنی برکت ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پہلے پوچھا آپ کی نظر میں بدری صحابہ کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ نے کہا بدری صحابہ ہم میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔
کتنے افضل ہیں؟ رسول اللہ نے کہا آج کے بعد بدر میں حصہ لینے والا جو مرضی گناہ کرتا رہے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ حاطب بن ابی بلتہ کو جب حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، تو رسول اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا حاطب نے بدر میں شرکت کی تھی اور بدر کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے جو بدر کا غازی ہے، جو بدر کا شہید ہے، وہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ تو جبریل نے جواب میں رسول اللہ کو پتا کیا کہا تھا؟ جبریل نے کہا تھا جس طرح صحابہ میں سے سب سے افضل بدری ہیں، اسی طرح فرشتوں میں سے سب سے افضل وہ 1000 ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ اتنا بڑا جہاد کا مقام، اتنا بڑا کفار کے ساتھ لڑنے کا مقام، فرشتوں میں سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی۔ اور بدر کے اندر وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، عجیب و غریب معجزات کا باب ہے۔ کافر 313 کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ 632 636۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے دگنا کر کے دکھایا۔ پھر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور دیگر حدیثوں میں بھی موجود ہے، صحابی ابھی کافر کے اوپر تلوار اٹھاتے نیچے آتی نہ گردن کٹ کے گر جاتی۔ فرشتے اس طرح اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے کہ صرف عمل کرنا ہے، تلوار اٹھانی ہے، گردن اللہ رب العزت نے خود ہی کاٹ دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا بدر کے موقع کے اوپر، بدر سے پہلے ہی، آپ بتائیے اس بات کا تجربے یا مشاہدے یا ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس جگہ ابو جہل گرے گا، اس جگہ عتبہ گرے گا، اس جگہ شیبہ گرے گا، اس جگہ ولید گرے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ آسمان سے وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں مل رہی ہیں، خوشخبریاں مل رہی ہیں، کس کی برکت سے؟ جہاد کی برکت سے۔ اگر وحی نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے نیچے ہار پڑا، امی عائشہ کا نہیں مل رہا، ساری رات گزر گئی، ہار ڈھونڈ رہے ہیں، وحی نہیں آئی تو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اور جب وحی آ جائے ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کہ کل یہاں پہ فلاں فلاں کافر مرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور امت کے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، اور یہ بند ہو گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں۔ آج بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اور توکل کیسا ہونا چاہیے؟ وہی جو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ سپاہی بدر کے ان غازیوں کے بارے میں ہے کہ کسی کے پاس حالی چھڑی ہے، وہ چھڑی سے لڑ رہا ہے۔ عمیر بن ابی وقاص، سبحان اللہ، کیسے کیسے منظر ہیں بدر کے اندر، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ عمیر بن ابی وقاص کتنے سال کے ہیں؟ 13 سال کا لڑکا ہے، اور اپنے قد کو لمبا کرنے کے لیے اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں میں چھوٹا نظر نہ ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، عمیر گھر چلا جا، عمیر گھر چلا جا، اے اللہ کے رسول میرا قد دیکھیے جوانوں جتنا ہو گیا ہے، مجھے اس میں شرکت کرنے دیجیے، اللہ کے لیے میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ یہ وہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ اور پھر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنے دائیں دیکھا، میں نے اپنے بائیں دیکھا، میں نے کہا یار بڑے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، کاش میرے ارد گرد نوجوان ہوتے، میں ان کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ ٹکراتا۔ کہتے ابھی میرے ذہن میں خیال آیا، ساتھ ہی مجھے کہتے ہیں چچا ابو جہل کا آپ کو پتہ ہے؟ ایک معوذ ہے، ایک معاذ ہے، ابو جہل کو دیکھا ہوا ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو قریش کا بڑا ظالم سردار ہے، وہ تو جنگجو ہے، وہ تو بڑا آج لڑے گا۔ چاچو ایک مرتبہ ہمیں دکھا دیجئے، اللہ کی قسم یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہے گا۔ ہمارے نبی کو سنا برا بلا کہتا ہے، اشارہ کیا وہ آ رہا ہے۔ معوذ معاذ آگے بڑھے، اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا یہ بچے، ایک نے گھوڑے کی ٹانگ کے اوپر تلوار ماری، دوسرے نے ابو جہل کے اوپر تلوار ماری۔ ابو جہل کے بیٹے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، انہوں نے ایک بچے کو بازو کے اوپر ضرب لگائی، بازو کٹ گیا، لٹکنا شروع ہو گیا۔ اس نے سوچا اب ابو جہل بچ جائے گا، اس نے فٹافٹ اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دیا، بازو اتر گیا، دوسرے بازو سے ابو جہل کے سر کے اوپر وار کیا۔ عبداللہ ابن مسعود سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ کے اس کی گردن کو بھی اتار دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے میدان جہاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں آج یہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا،
یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پاکستانی فوج دی ہے، سرحدوں کا پہرا کرنے والے عبادت گزاروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ لاک ڈاؤن کشمیر کا کیسے ختم ہوگا؟ کیا بغیر جذبہ جہاد کے ختم ہو جائے گا؟ کیا برما کا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا؟ کیا فلسطین کا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، مسلمانوں کو اسی طرح جس طرح بدر میں کھڑے ہوئے تھے اسی طرح کھڑا ہونے پڑے گا۔ من ماتا ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی کا قول نہیں ہے، یہ کوئی تعصب پھیلانے والا پھر کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ جہاد کے نام سے ایسی نفرت ہو گئی ہے ان کو، جہاد کی وجہ سے اس امت کو عروج ملا۔ اور حدیث کیا ہے؟ جس بندے نے من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو، کافر کے ساتھ لڑائی کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مسلط ہو جائے جیسے مقبوضہ کشمیر میں، جیسے سرحدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جیسے بڑھ بڑھ کے پاکستانی شہریوں کو مار رہا ہے، اگر ایسا موقع آ جائے پھر قوم نے پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ ہاں، ایک صورت جائز ہے کہ انسان اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے واپس آئے، پھر جتھے کو اکٹھا کرے، اس طرح ریٹریٹ کرنا، اس طرح جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، یہ چیز اسلام میں جائز ہے۔ لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ پوری زندگی گزار لے اور اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے مادہ تیار نہ کرے۔ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ اگر ہندوستان حملہ کرے گا ہم فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے، اگر یہ نیت نہیں ہے نا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ بندہ حالت نفاق میں مر گیا۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، ہر بندے کو یہ تیاری ذہنی طور پہ کرنی چاہیے۔ کبھی اسلام کی خاطر ضرورت پڑی، آج 40-50 سال کا بندہ تو ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی سیرت نہیں دیکھتا کہ 55 برس کی عمر میں تلوار کو بے نیام کیا۔ آج 50 سال کا بندہ تو 55 برس کا ہمارے معاشرے میں بوڑھا سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی بدر کی طرح وہ اسوہ، وہ میدان سرگرم رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول اللہ نے جان بوجھ کے انصاریوں کی طرف دیکھا کہ کیا کہتے ہیں، تو ساتھ آگے بڑھے، کہا آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم بیان کریں؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ سمندر میں، دریا میں اترنے کا حکم دیں گے، انصاری اتر جائیں گے۔ مقداد کی طرف دیکھا کہ مہاجر کیا کہتے ہیں، مقداد مسکرانا شروع ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول آپ سمجھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں جو آپ کو کہیں گے جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے؟ نہیں، اللہ کی قسم، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا، مہاجروں کا خون گرے گا، کوئی تیر آپ کی طرف بعد میں آئے گا، ہم تیر کو اپنی چھاتیوں پہ نہیں، اپنے حلق کے ساتھ روکیں گے، کسی تیر کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا کہ جنگ ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جنگ عجیب، اس کے سبق ہیں، انشاءاللہ سیرت کے باب میں بیان کریں گے، لیکن صرف ایک ڈائمنشن اس کی دیکھیں، سامنے کون ہے، ادھر کون ہے؟ سامنے چچا عباس کھڑے ہیں، سامنے اپنے ہی قبیلے کے لوگ کھڑے ہیں، سامنے ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہے، سامنے عمر کے ماموں کھڑے ہیں، سامنے آمنے سامنے کون ہے؟ رشتہ دار۔ اس لشکر میں مصعب ہے، اس لشکر میں مصعب کا بھائی ہے، اس لشکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لشکر میں آپ کا دماد ابو العاص موجود ہے۔ کیسے رشتے ہیں؟ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیا دشمنی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کیا جھگڑا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعرہ لے کے آئے تھے، ایک مشن اور نظریہ لے کے آئے تھے، کیا کہنے کے لیے آئے تھے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ او میرے بھائیوں، او میرے رشتہ داروں، ایک اللہ کی عبادت کر لو، جھگڑے ختم، لڑائی ختم، عبادت کے جتنے افعال ہیں، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نذر ہو، نیاز ہو، ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی چیز، ہر چیز کس کے لیے کر لو؟ اللہ کے لیے کر لو، تو مسلمان بن جاؤ گے، میرے بھائی بن جاؤ گے۔ اگر نہیں کرو گے، صرف اتنا سا نقطہ سمجھ نہیں آیا، رسول اللہ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ کو حکومت دینے کے لیے تیار تھے، رسول اللہ سے چاہتے تھے بارگیننگ، کچھ لو کچھ دو کے تحت معاملات طے پا جائیں، ہم سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ 360 تو صرف خانہ کعبہ کے اندر، اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ
اس باب کو بھی کل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ توبہ کے باب کو بھی ختم کر کے دوبارہ موت کے لیکچر کی طرف بڑھیں گے. سبحان قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي